عامر صاحب 21 اکتوبر ہے، نواز شریف صاحب فائنلی ایک حتمی تاریخ آ گئی ہے، حتمی تاریخ فائنل آئیں گے، مگر وہ جو یہ بات کریں کہ جی فقید المثال جشن ہوگا، وکٹری کے سائنز بنائے جا رہے ہیں، کون سا قلعہ فتح کر کے آ رہے ہیں؟ بھئی یہ حتمی جو آپ نے اتنے زور سے کہا ہے نا، یہ حتمی اعلان کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے کہ ستمبر کی، اگست کی، جولائی کی، یہ سب تاریخیں دی جا چکی ہوئی ہیں، اور یہ جب آئیں گے تب آئیں گے، تو یہ جبھی اس پہ تبصرہ کیا جائے گا۔ ابھی جو ہے ان کے اس اعلان پہ، اور وہ بڑی آپ نے جس طرح کہا کہ اعلان کے ساتھ فقید المثال ان کے استقبال کی تیاریاں، اور یہ بڑا ہائپ بنائی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر 5-7 سوال ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں ان کے آنے پہ۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ جب وہ آئیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ایک پورا لیگل پروسیس ہے نا ان کا، کہ ان کو آ کے کیا سیدھا جیل میں جانا پڑے گا، جو کہ ایک آئینی اور قانونی ایک ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی ایبسکانڈر ہیں، اور ان کا کیس جو ہے وہ جس طرح شہباز شریف اور سلمان اور حمزہ اور ڈار صاحب جو تھے، آتے ساری ان کو ضمانتیں مل گئی تھی، سیدھا پھولوں کی طرح کے ہاتھوں پہ بٹھائے ہوئے ان کو لے آیا گیا، زمانتیں مل گئی، وکٹری کے نشان آئے، گل پاشی ہوئی۔ ان کا ذرا کیس مختلف ہے، وہ کنوکٹ ہیں، ان کی ابھی کنوکشن نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے کی وجہ سے ابسکانڈر تھے، وہ پیش ہو گئے، سو لہذا ان کی ضمانت ہو گئی، سو وہ سمجھ آتا تھا۔ ان کا یہ کنوکشن ہے، اور کنوکشن کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ واپس آئیں گے، آپ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ کو کچھ عرصہ جیل میں رہنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کی کیسز یہ نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر جو ہے اسی دن اگلے دن کو بلایا جائے گا اور ان کو ضمانت دے دی جائے گی، وہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، کس جو فقید المثال جشن ہے اصولی طور پہ ہو نہیں سکتا، ان کو پولیس ریسیو کرے گی اور سیدھی ان کی گرفتاری ایئرپورٹ سے ہوگی، یہ ہاں اگر نہیں ہوتی، ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ جی وہ ایک بڑی سی جلسے کو مثال کر رہے ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں، اور وہاں سے پھر بعد میں بڑی خاموشی سے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اور ہاسپٹل میں گھر جیسا ماحول ہوتا ہے، تو پھر شک کیا جائے گا، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کچھ دال میں کالا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میرا شک نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا شک ہے، اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نا لیول پلینگ نہیں فیلڈ مل رہی، تو ان کو یہ جو ان کے ذہن میں سوالات ہیں اور ان کو جو شک پڑا ہوا ہے، اس کی وجوہات کو بھی ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے۔ کیا وہ اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نون لیگ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو ہٹا کے پش کیا جا رہا ہے، تو وہ اس طرح کے جو خاص طور پہ ان کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو تنقید کی جا رہی ہے نون لیگ کی، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا جو ہے نواز شریف صاحب کا یہ یاد رہنا چاہیے کہ صرف ایک ان کا پینما کے بعد جو کیسز ہوئے تھے اس میں صرف کنوکشن نہیں ہوئی بھی، ان کی جو ہے ایک توشہ خانہ کیس کے اوپر بھی جو گاڑیاں انہوں نے توشہ خانہ کے اس میں لی تھیں اور گھر لے گئے تھے، وہ بھی ایک کیس ہے، پھر نیب کے بھی ان کے اوپر کیسز ہیں، تو ملٹیپل کیسز ہیں۔ تو یہ اتنی آسانی سے سب کے ساتھ ان کو ابھی نبر آزما ہونا ہے۔ اور دوسرا ایک اور اہم جو پہلو ہے وہ ہے کہ انہوں نے ایک جو الیکشن کمیشن کی آئینی ترمیم کر دی، جس میں آف کورس الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا کہ وہ تاریخ دیں گے، اور اسی کے اندر یہ ان کی نااہلی کے حوالے سے بھی ایک تبدیلی قانون کے اندر کر دی گئی ہے کہ 5 سال کی جو میکسیمم جو کسی کی بھی سزا نااہل کیا جائے گا 5 سال کے لیے کیا جائے گا۔ اب یہ قانون میں تو تبدیلی آ گئی ہے، اس پہ بحث ہے کہ آئین میں کی یہ جو شک ہے 62(1) جو ہے اس کے تحت یہ سزا ملتی ہے، تو کیا قانون کی تبدیلی سے وہ چینج ہو جائے گی، یا پرماننٹ نااہلی کے لیے کسی سٹیج پہ عدالت کوئی نہیں اگر تشریح کر دے تو اس کے ذریعے ہوگا، یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا، کیا اس سے یہ ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کے جو یہ بھی ایک بحث ہے۔ ان کی کنوکشن ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر فار ایگزامپل یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ اس قانون کے ترمیم سے ان کی یہ نااہلی پرماننٹ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ابھی بھی کنوکشن تو ہیں، عدالتوں کے پروسیس تو پھر بھی پورا ہونا ہے، صرف قانون کی تبدیلی سے ان کی پرماننٹ نااہلی نہیں ختم
ختم ہوتی کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. الیکشن میں پارٹیسپیٹ کے لیے ان کو کنوکشن ان کی ختم ہوگی. کنوکشن کے بغیر جو ہے ضمانت مل جانے سے بھی کنوکشن ختم نہیں ہوتی ہے. کنوکشن تو ان کی ہے, جب تک وہ کنوکشن جو ہے ان کی عدالت کے فیصلے سے دور نہ ہو جائے کہ وہ غلط ہے, تو وہ سٹیٹس تو ان کا رہتا ہے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے عامر صاحب کہ وہ مطلوب ہیں عدالتوں کو, اور دوسرے الفاظ میں اشتہاری کہوں گی, جو سب جگہوں پہ یہ ایک خاص لفظ چل رہا ہے, وہ آئیں گے, مقدمات کا سامنا بھی کریں گے. مگر میرے ذہن میں بار بار خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہمارے قائد کے لیے جب تک پاکستان کے اندر زیرو رسک نہیں ہو جائے گا ہم انہیں پاکستان نہیں آنے دیں گے. یہ آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا آنے نہیں دیں گے. کون سا تو جب وہ اگر ان چیزوں میں ان باتوں کی روشنی میں دیکھا جائے, اگر وہ آتے ہیں تو اگر وہ زیرو خطرات نظر آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس پہ ہم بھی شک کریں گے. پیپلز پارٹی پہلے ہی شک کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کے ذریعے لایا گیا ہے, اور ان کی دیکھا جائے گا اگر ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ ملی جائے گی یا ان کے لیے راہ ہموار کی جائے گی تو پھر لگے گا کہ یہ وہ ڈیل کے ذریعے واپس لائے گئے. مجھے یہ بتائیے گا, مجھے ماضی یاد آ رہا تھا کہ جی ابھی فقید المثال ان کا استقبال کریں گے اور خود سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کریں گے لاہور میں. مجھے خیال آ رہا تھا عامر صاحب, آپ کو یاد ہے جب پہلے بھی نواز شریف صاحب نے آنا تھا تو وہ ریلی جو ہے نا وہ درمیان سے واپس چلی گئی تھی اور پھر گرفتاری ہو گئی تھی, اور وہ جو جشن کا تیاریاں اور سما تھا وہ سارا ختم ہو گیا تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز اب بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کا پلان ہے کہ اجتماع ہوگا بہت بڑا, جلسہ ہوگا بہت بڑا, اگر لاہور میں آتے ہیں تو داتا دربار کی طرف وہ ایک بہت بڑا اجتماع یا جلسہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ قانونی طور پہ ایک مذاق بن کے رہ جائے گا, ایک حد تک ہی جایا جا سکتا ہے. عدالتوں کا بھی مذاق ہوگا, سسٹم کا بھی مذاق ہوگا کہ بہرحال ان کا ایک سٹیٹس ہے, نون ولی چاہے برا منائیں, وہ اس وقت مفرور ہیں اور وہ ان کو سیدھا پہلے عدالت میں ان کو ایئرپورٹ سے جہاز سے اترتے ساری گرفتار کرنا پڑے گا پولیس کو, اور ایک ملزم کو اور مجرم کو, وہ مجرم ہیں, کنوکشن ہو جائے تو پھر مجرم کہلاتے ہیں, وہ اس وقت مجرم ہیں. مجرم کے سٹیٹس کے ساتھ وہ ایک جلوس کا جو آپ کہہ رہی ہیں فقید المثال ایک استقبال کرتے ہوئے لیڈ کرتے ہوئے دربار نہیں جا سکتے, بالکل بھی نہیں جا سکتے. وہ نہیں ہو پائے گا, ہو نہیں سکتا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, ورنہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھیں گی. تو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ اگر بہت زیادہ رعایت کسی نے کر دی تو وہ دوبارہ وہ صحت والا ایشو بنا لیا جائے گا. جبکہ ابھی نظر آ رہا ہے پچھلے سال 2 سال سے, آپ دیکھیں نا پچھلے 2-3-4 سال سے وہ بالکل دندناتے ہوئے کھلا پھر رہے ہیں, واک ہو رہی ہے, برگر کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, اور وہ بھی ایک مذاق لگے گا ایک دم سے آتے ساری وہ کہہ دیں اگر کہ میں بیمار ہوں, اور بیمار کر کے وہ ہاسپٹل میں چلے جائیں جب تک ان کا یہ نظام نہیں درست تھا, اور ایک دم سے وہ پھر دوبارہ جب جلسہ کرنا ہو تو اس کے لیے صحت مند ہو جائیں اور وہ جلسے بھی کرتے نظر آئے. تو ایک حد تک یہ دیکھیں وہاں بھی ایون جو ہمارے سیاستدان چلے جاتے ہیں جیل میں تو وہ ایکٹنگ تو کرنی پڑتی نا. آصف زرداری صاحب جب جیل میں تھے آپ کو یاد ہے وہ بھی ویل چیئر پہ آتے تھے, ایک لاٹھی پکڑی ہوتی تھی, کچھ اور بھی معاملات تھے. ہاں, جو سارے لوگ کم از کم وہ ایکٹنگ تو کرنی پڑے گی نا. وہ ایکٹنگ کے بغیر ہی اگر آپ ان کو یہ ساری دے دیں تو وہ دل پکڑ کے. میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جیل نہیں برداشت کر سکتے, ممکن ہے کہ ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے, جیل میں ان کے جانے. مگر دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ میں کوئکلی یہ بتا دوں, شہباز شریف صاحب ایک جو امپورٹنٹ بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں ان کو ریسیو کروں گا اپنے قائد کو جب وہ لاہور میں آئیں گے. اب اس کے اوپر یہ ایک مزید سوال آتا ہے کہ یہ نیب کا ترامیم کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آنے والا ہے, محفوظ کیا گیا ہے, اور آبزرویشن جس قسم کی آئی ہیں اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ ریورس کر دیں یہ ترامیم کو. اگر ترامیم کو ریورس کرتے ہیں تو سینکڑوں لوگوں کے ساتھ شہباز شریف اور ان کے بچے سلمان شہباز اور حمزہ شہباز جو کہ بینیفیشری ان ترامیم کے رہے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی ضمانتیں ہوئی ہوئی ہیں, تو وہ ان کی ضمانتیں بھی کینسل ہو سکتی ہیں. تو جب یہ فیصلہ آئے گا تو میں نے کہا نا یہ حتمی طور پہ ابھی جبھی کہیں گے جب کی دیکھیں گے تب جب ہوگا. تو ابھی جب یہ اگر ان کو بھی کینسل ہو جاتی ہیں تو ان کی بھی گرفتاری ہو جائے گی. سو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جب آئے گا تو اس کے بعد یہ کیا ہے, ان کا یہ شہباز شریف صاحب کا آنا بھی کتنا پکا ہے. پہلے تو صرف سلمان شہباز تھے, ابھی حمزہ شہباز شریف صاحب بھی جا چکے ہوئے ہیں. تو یہ پورے خاندان کا اور بھی ان کے باقی جو بائی دا وے رشتہ دار ہیں چیک کر لیں, وہ بھی سب لندن جا چکے ہوئے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی آدمی جو کہ ترامیم کی وجہ سے جس کی ضمانتیں ہوئی ہوئی ہیں اس کے اندر ساٹھدار بھی آتے ہیں, یہ بھی آتے ہیں, ایک دو اور ان کے خاندان کے جو افراد جو ان کیسز میں رہے ہوئے ہیں اور ترامیم کی وجہ سے وہ چھٹ گئے ہیں تو وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں. سو یہ دیکھنا ہوگا جب یہ نیب کا ترامیم کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا, اور یہ میرا خیال کل پرسوں میں آنے والا ہے.